ہماری جو اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ مکمل بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے. سیاستدان کوئی حل نہیں نکال پا رہے, اس کا اثر ہماری معیشت پہ پڑ رہا ہے, ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے. اور اس زہر آلود وقت میں کہ جہاں پر صرف ایک دوسرے کو گالی دی جا رہی ہے, الزامات لگائے جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک نان پارٹیزن سا ایفرٹ ہے کہ اس میں کہ لوگوں کے ایشوز کی طرف سیاست واپس آئے. انڈیپینڈنٹ اردو سے میں ہوں قرۃ شرازی. میں اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ موجود ہوں. حالیہ دنوں میں ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم شروع کیا گیا ہے جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے شرکت کے ساتھ یہ اس کو پلیٹ فارم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, جس کے ساتھ مختلف شہروں میں اس کے جو ہیں وہ سیشنز بھی رکھے گئے ہیں. اور سیاسی منظرنامے پر اس پلیٹ فارم کو لے کے بہت زیادہ بحث و مباحثہ جاری ہے. مصطفیٰ بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے بعد کیا ری امیجننگ پاکستان فیوچر میں جا کے ایک سیاسی جماعت بنانے کی طرف جائے گا یا ابھی سے ہی آپ اس کو بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, بہت اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, لیکن ہم کیٹیگوریکلی اس بات کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں, کئی دفعہ اپنے پریس کے ساتھ انٹریکشنز میں کہا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے, مفتاح صاحب نے کہا ہے, میں نے کہا ہے. اور ہمارا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سیمینارز کریں. ہم نے 2 سیمینارز کیے ہیں آلریڈی, ایک کوئٹہ میں اور ایک پشاور میں. اگلا سیمینار انشاءاللہ ہم 18 تاریخ کو کراچی میں کریں گے, پھر اس کے بعد لاہور, اسلام آباد. اور مقصد صرف یہ ہے لوگوں کے ایشوز کے اوپر گفتگو ہو, بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں. اگر پچھلے 8-10 سال آپ دیکھیں تو وہ پیناما, سائفر اور توشہ خانہ کی نظر ہو گئے. اس کے علاوہ لوگوں کے ایشوز پر کب گفتگو ہوئی؟ تو یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری کوشش ہے. آپ دیکھیں اس پہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, کافی سیاستدان ہوں یا ویسے جنرلی اس کو, اس پلیٹ فارم کو پریشر گروپ کے طور پر بھی کہا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, پریشر پڑے, ہمارے ان باتوں سے پریشر پڑے اور سیاست لوگوں کے ایشوز کی طرف دوبارہ آئے. ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ دیکھیں نا, اب جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جو IMF کی کنڈیشنز ہیں, وہ چلے ہم نے ایک ضروری ہے پروگرام, کسی نہ کسی صورت وہ کنڈیشنز میٹ کر کے ہمیں یہ پیسے ملنے چاہیے, پاکستان کے لیے ضروری ہے. لیکن جو اصل ریفارمز ہیں, جو معاشی ریفارمز کر کے اس ملک کو واپس ٹریک پہ ڈال رہے ہیں, اس کی کوئی گفتگو نہیں ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہیں بنتی, اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے کسی کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت, یہی تو ہماری بدقسمتی ہے نا, کہ ہمارے جو پولیٹیکل پروسیس ہے, اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے, اس نے اتنے بگاڑ پیدا کر دیے ہیں کہ اب ہم صرف پاور پالیٹکس کا شکار ہو کے رہ گئے ہیں. سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی ہیں. ارے بھائی, لوگوں کو بھی تو ڈیلیور کرنا ہے, اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بھی بنانا ہے. ہیلتھ کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, عدل و انصاف اس ملک کے اندر دیکھ لیں, کوئی چیز, بچوں کی تعلیم اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی ایک چیز اٹھا کر دیکھیں کہ جس میں ہم کو بہتر پرفارم کر رہے ہو. دنیا کے بدترین ممالک جن کے یہ انڈیکیٹرز ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اپنی ریجن میں دیکھ لیں کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے, بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا کمپیریزن افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے طور پہ بطور قوم بھی تو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے چیزیں درست بھی تو کرنی ہیں. تو اس میں میرا تو خیال ہے کہ سب سے جو بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے وہ ختم کرنی پڑے گی, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس کے آئینی رول تک محدود کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے. اب بہت ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے علیحدگی اختیار کی آپ سے یا آپ نے ان سے, اس کے بعد نہیں, انہوں نے مجھ سے استعفیٰ مانگا, میں نے تو کوئی علیحدگی اختیار نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں, میں نے کہا جی بسم اللہ حاضر. اچھا, ایک آپ یو آر ناٹ اے پارٹ آف پیپلز پارٹی رائٹ ناؤ, سو فرحت اللہ بابر جیسے افراد ابھی بھی PPP میں موجود ہیں جو کہ تنقید کرتے ہیں, تو کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ ابھی بھی اس سیاسی جماعت میں موجود ہیں اور آپ نہیں ہیں؟ کیا وہ قیادت کے قریب ہیں؟ اس کا جواب تو پھر پیپلز پارٹی دے سکتی ہے, میں تو نہیں دے سکتا کہ کیا وجہ ہوئی, کیوں مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا. الیکشنز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہیں وہ آنے والے ہیں. آپ کے خیال میں کیا الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ الیکشنز کو کسی بھی صورت ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ایکسپریس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں کہ اگر کوئی اسمبلی ٹوٹ جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو اتنا اوپنلی اور بلیٹنٹلی وائلیٹ کریں گے تو کانسٹیٹیوشن کی اور پارلیمان کی جو رہی سہی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا پروونشل اسمبلی. آپ کے خیال میں الیکشنز کو ڈیلے ہونے سے کس کا فائدہ ہوگا؟
الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی ایک سوچ پی ڈی ایم میں خود موجود ہے. وزراء آن ریکارڈ ہیں جو اس طرف انہوں نے کھل کر اشارے دیے ہیں کہ الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں. اور میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی جب میں نے وزیر قانون کی یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی. میں خود بطور وکیل توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن سے ڈپارچر کی گفتگو ہوگی. الیکشنز ٹائملی ہونے چاہیے. الیکشنز کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو اسی طرح ایک کھیل بنا کر رکھنا ہے تو پھر اگر ہم سیاستدان اس کو کھیل بنائیں گے تو پھر اس ملک کے اندر ایک تاریخ ہے کہ پھر باقی قوتیں بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیں گی. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، آپ کے خیال میں الیکشن تاخیر کون کروانا چاہتا ہے؟ نواز شریف، آصف علی زرداری یا حکومت اس وقت خوف کا شکار ہے کہ اگر الیکشنز کروائے تو ان الیکشنز کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو بھاری اکثریت ملے گی. اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے تھے، انہوں نے نہیں کرائے. الیکشن سے دوڑ لگا دی وفاقی حکومت نے، اسی وجہ سے دوڑ لگا دی کہ کینڈیڈیٹس نہیں ملے. تو اگر آپ نے حکومت لی ہے اور پھر آپ کو اگر مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی کاسٹ تو دینی پڑے گی. تو آپ بریولی بہادروں کی طرح میدان میں آئے، مقابلہ کریں اور پاکستان کے لوگوں پر چھوڑیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو دیتے ہیں تو ٹھیک. تو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ آج سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں اور آپ اتنے پاپولر نہیں ہیں تو اس خوف کی وجہ سے کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا آپ کو قطعاً الیکشنز ڈیلے نہیں کرنے چاہیے. اچھا، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے بعد اب مشاہد حسین سید اور رضا ربانی جو ہیں وہ بھی حکومت پر، اپنی سیاسی جماعتوں پر تنقید کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ بھی جو ہیں اس جو آپ کا ری امیجننگ پاکستان ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی صرف پی ڈی ایم کی حکومتیں شامل نہیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک طبقہ پی ٹی آئی سے بھی ڈس افیکشن آنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ اس سیاست سے کہ جس میں ہر وقت ٹی وی چینلز کے اوپر صرف لڑائیاں، الزام تراشیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کو کسی ڈائریکشن میں ڈالنا ہے، کہیں لے کر جانا ہے. ہماری زندگیاں ہیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں ہیں، لوگ پریشان ہیں اور سیاستدان کوئی اس جانب توجہ نہیں دے پا رہے. تو یہ ایک المیہ ہے، اس المیہ کی طرف ہی توجہ دلانا ہماری ایک ایفرٹ ہے اور لیٹس ہوپ کہ اس میں ہم کامیاب ہوں. اچھا، دوبارہ سے آپ سے میں سوال پوچھوں گی، وہ یہ کہ سیاسی جماعت، بار بار یہ سوال تو پہلے پوچھا میں نے جا جواب رہا دیا تو ہے ہے کہ سیاسی جماعت 2023 کے الیکشنز جو ہیں اس میں یا 24 میں اگر وہ ڈیلے ہوتے ہیں الیکشنز تو الیکشنز بالکل ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہوتے ہیں تو سیاسی جماعت آپ لوگ بنانے کا دیکھیں میں تو بڑا تینوں کلیئرلی کیٹیگوریکلی کتنی دفعہ باقی دوست احباب بھی کہہ چکے ہیں، میں بھی، کہ میں آنے والا جو الیکشن ہے میری خواہش ہے کہ میں وہ بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت مجھے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کیونکہ سب ایک ہی زلف کے اسیر ہیں. سب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ گزارا کر کے سیاست پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں. تو پرنسپل کانٹرڈکشن ہی میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ ملک کس نے چلانا ہے. تو اب وہ وقت آ گیا، 75 سال ہم ضائع کر بیٹھے ہیں. تو جو جماعت اپنی، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی جماعت اپنی اس سوچ میں کلیئر ہو، یہ کلیئرٹی ہمیں پاکستان کے لیے چاہیے. یہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، آپ کے لیے نہیں چاہیے، پورے پاکستان کے لیے چاہیے کہ یار کے پاس بہت ہو گیا ہے، اس ملک کو اب ہم نے کسی ڈگر میں ڈالنا ہے، اپنے بچوں کے لیے اس کو چلانا ہے. اور ہم بس اسی پرابلمس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، ان سے نکلنا چاہیے. پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس، سیاستدان کے کہیں سے فیور مل جائے، ہمیں کوئی ہیلپ مل جائے، الیکشن سے پہلے الائنسز بن جائیں، یہ سیاست پاکستان کو اس نے ڈیلیور نہیں کیا.